أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ثاني اثنين هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. صدق الله مولانا العظيم، وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم. مل کر درود پاک پڑھ لیجئے. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ، سلم علیک یا حبیب اللہ. سب پڑھیے صلی اللہ علیہ. بیاں ہو کس زباں سے مرتبہ صدیق اکبر کا، بیاں ہو کس زباں سے مرتبہ صدیق اکبر کا، بیاں ہو کس زباں سے مرتبہ صدیق اکبر کا. ہے یار غار محبوب خدا صدیق اکبر کا، ہے یار غار محبوب خدا صدیق اکبر کا. بیاں ہو کس زباں سے اکبر کا، بیاں ہو کس زباں سے مرتبہ صدیق. الہی رحم فرما خادم صدیق اکبر ہو، الہی رحم فرما خادم صدیق اکبر ہو، الہی رحم فرما خادم صدیق اکبر ہو. تیری رحمت کے صدقے واسطہ صدیق اکبر کا، تیری رحمت کے صدقے واسطہ صدیق اکبر کا. بیاں ہو کس زباں سے مرتبہ رسل اور انبیاء کے بعد جو افضل ہو عالم سے، رسل اور انبیاء کے بعد جو افضل ہو عالم سے، رسل اور انبیاء کے بعد جو افضل ہو عالم سے. یہ عالم میں ہے کس کا مرتبہ صدیق اکبر کا، یہ عالم میں ہے کس کا مرتبہ صدیق اکبر کا. بیاں ہو کس زباں سے مرتبہ صدیق گدا صدیق اکبر کا. خدا سے فضل پاتا ہے
اکبر کا خدا سے فضل پاتا ہے گدا صدیق اکبر کا خدا سے فضل پاتا ہے خدا کے فضل سے ہوں میں گدا صدیق اکبر کا خدا کے فضل سے میں ہوں گدا صدیق اکبر کا بیان ہوں کس زبان سے مل کر پڑھے بیان ہوں کس زبان سے نبی کا اور خدا کا مدح گو صدیق اکبر ہے نبی کا اور خدا کا مدح گو صدیق اکبر ہے نبی کا اور خدا کا مدح گو صدیق اکبر ہے نبی صدیق اکبر کا خدا صدیق اکبر کا نبی صدیق اکبر کا خدا صدیق اکبر کا بیان ہو کس زبان سے مرتبہ اکبر کا اور ہوئے فاروق و عثمان و علی جب داخل بیعت ہوئے فاروق و عثمان و علی جب داخل بیعت ہوئے فاروق و عثمان و علی جب داخل بیعت بنا فخر سلاسل سلسلہ صدیق اکبر کا بنا فخر سلاسل سلسلہ صدیق اکبر کا بیان ہو کس زبان سے مرتبہ صدیق مقام خواب راحت چین سے آرام کرنے کو غار سور کی جو غار ہے اس میں صدیق اکبر کے پہلو پہ سرکار آرام فرمانے لگے اس کے بارے میں شاعر نے کہا مقام خواب راحت چین سے آرام کرنے کو مقام خواب راحت چین سے آرام کرنے کو بنا پہلو محبوب خدا صدیق اکبر کا بنا پہلو محبوب خدا صدیق اکبر کا بیان ہو کس زبان سے اور لٹایا رائے حق میں گھر کئی بار اس محبت سے لٹایا رائے حق میں گھر کئی بار اس محبت سے لٹایا رائے حق میں گھر کئی بار اس محبت سے کہ لٹ لٹ کر حسن گھر بن گیا صدیق اکبر کا کہ لٹ لٹ کر حسن گھر بن گیا صدیق اکبر کا بیان ہو کس زبان سے مرتبہ صدیق اکبر کا ہے یار غار محبوب خدا صدیق اکبر کا حمد و صلوات کے بعد اللہ رب العزت کا لاتعداد بے پناہ احسان کریم احسان عظیم اللہ تعالیٰ نے مجھے اور آپ ہم سب کو ماہ ربیع الثانی کا جمعہ عطا فرمایا۔ آج
24 ربیع الثانی ہے اور ہو سکتا ہے کہ آئندہ جمعہ رجب کے مہینے میں داخل ہو جائے۔ رجب کا وہ مبارک مہینہ ہے کہ جس کی 6 تاریخ کو عطائے رسول خواجہ خواجگان ہند الولی نائب رسول حضرت سیدنا خواجہ معین الدین چشتی سنجری اجمیری سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالی عنہ کا یوم وصال ہے 6 رجب کو۔ اسی رجب کے مہینے کی 13 تاریخ کو حضرت علی کی کعبہ شریف کے اندر ولادت ہوئی کہ جہاں لوگ بیت اللہ کا طواف کرتے ہیں، حج کرتے ہیں، علی اس کعبے کے اندر پیدا ہوا ہے۔ اسی رجب کی 15 تاریخ کو حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ کا وصال ہے، جسے ہم کنڈوں کے نام سے یاد کرتے ہیں۔ اہل بیت کے چشم و چراغ، خاندان نبوت کے نور نظر، میرے مصطفیٰ کی اولاد حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ اسی رجب کی 22 تاریخ کو حضرت کاتب وحی، سابع رسول، سالائے رسول حضرت سیدنا امام المؤمنین امام المسلمین حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کا بھی یوم وصال ہے 22 تاریخ کو۔ اسی مبارک مہینے کی 27 تاریخ کو میرے مصطفیٰ کی معراج بھی ہے۔ دیکھیں یہ برکت والا مہینہ کتنے اللہ کے پیارے بندوں سے منسلک ہے، کتنے اللہ کے پیارے بندوں سے جڑا ہوا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اور آپ ہم سب کو اس مبارک مہینے کی برکت عطا فرمائے، اور وہ اگلا رجب کا مہینہ اللہ تعالی ہم سب کو دیکھنا نصیب فرمائے۔ اتنے تہوار اور اتنی بہاریں اللہ تعالیٰ سوائے ایمان والوں کے کسی کو عطا نہیں فرماتا۔ کرسچن ہیں، یہودی ہیں، ہندو ہیں، سکھ ہیں، عیسائی ہیں، ہر ایک کا ایک مخصوص وقت ہوتا ہے، مخصوص دن ہوتا ہے۔ عیسائیوں کا عید کا دن ہوتا ہے، یہودی بھی اپنی عید بناتے ہیں، ہندو بھی بناتے ہیں، ان کی ہولی وغیرہ سارے معاملات۔ لیکن اسلامی مہینہ جب بھی داخل ہوتا ہے اس مہینے کو کسی نہ کسی اللہ والے سے نسبت لازمی ہوتی ہے، اس نسبت کی وجہ سے وہ پورا مہینہ اللہ کے فضل و کمال کا مہینہ کہلایا جاتا ہے۔ یہ ہوتی ہے نسبت کا فائدہ۔ اب آئیے جی، آج جو ہے چند باتیں غار ثور کے حوالے سے عرض کرتے ہیں کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ غار ثور میں حضور کو لے کر گئے، کیا کیا معاملات ہوئے، کیا کیا کمالات دیکھے صدیق اکبر نے۔ میں اکثر ایک جملہ کہا کرتا ہوں کہ نبی کو دیکھنا ہے تو نبی کے بارے میں ان سے پوچھو کہ جنہوں نے نبی کو آنکھوں سے دیکھا ہے، وہ بتا سکتے ہیں کہ نبی کے معاملات کیا ہیں، ہم نے کیا کیا دیکھا ہے۔ ورنہ میرے محبوب کی ذات تو وہ ذات ہے کہ جن کو آج تک کوئی پہچان نہیں سکا ہے۔ ماں پیٹ میں رکھنے والی حضرت آمنہ بھی فرماتی کہ مجھے آج تک پتہ نہیں چلا یہ ہے کیا۔ جس باپ کی پشت میں تھے وہ باپ نہ پہچان سکے یہ ہے کیا، جس دادا عبد المطلب نے خدمت کی وہ نہیں پہچان سکے یہ کیا ہے، چچا ابو طالب نے خدمت کی وہ نہیں پکڑ سکے یہ آخر ہے کیا۔ میرے محبوب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضور خود فرماتے ہیں، ابو جہل نے آپ کو دیکھا تو ابو جہل نے یہ کہا کہ محمد آپ سے بڑا بدصورت کوئی نہیں، تو میرے نبی نے فرمایا ابو جہل تو صحیح کہہ رہا ہے۔ صدیق اکبر حضور کو دیکھتے تو کہتے رسول اللہ آپ سے بڑھ کر حسین کوئی نہیں ہے۔ میرے محبوب فرماتے ابو بکر تو بھی صحیح کہہ رہا ہے۔ صحابہ کہتے آقا یہ بھی وہ بھی سچا، یہ بھی سچا، یہ مسئلہ کیا ہے، سمجھ نہیں آ رہی بات۔ میرے محبوب نے فرمایا بات دراصل یہ کہ میں ہوں اللہ کی ذات کا شیشہ، اللہ کی ذات کا ہوں آئینہ۔ فرمایا مجھے جو دیکھتا ہے وہ مجھے نہیں دیکھتا، وہ اپنے آپ کو پہچانتا ہے۔ میرے اندر وہ اپنے آپ کو دیکھتا۔ ابو جہل خود بدصورت نلائق اجہل ہے،
اس نے اپنے آپ کو میرے اندر دیکھا تو کہا بدصورت کوئی نہیں، چونکہ اس نے مجھے نہیں دیکھا، میرے اندر اپنے آپ کو دیکھا ہے، اس لیے میں نے کہا تو صحیح کہہ رہا ہے۔ ابو بکر نے اپنے آپ کو میرے اندر دیکھا، چونکہ وہ خوبصورت ہے، تو میں نے کہا ابو بکر تو صحیح کہہ رہا ہے۔ رہی بات میری، تو میرے محبوب فرماتے ہیں میں کیا ہوں؟ فرمایا سنو میں مصطفیٰ کیا ہوں، میری حقیقت کو میرے اللہ کے سوا کوئی جانتا نہیں ہے، کوئی نہیں جانتا میری حقیقت میں کیا ہوں، یہ خود سرکار فرما رہے ہیں۔ آج کوئی منبر پہ بیٹھ کر کہے کہ نبی ہماری طرح تمہاری طرح ہے، کبھی نہیں ہو سکتا۔ وہ نبی خود کہہ رہے کہ میں کیا ہوں مجھے کوئی جانتا نہیں ہے، میرا رب جانتا ہے کہ میں کیا چیز ہے، میرا مقام کیا ہے۔ میرے دوست و بزرگوں، اسی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بس تھوڑی آواز بڑھا، ہلکی سی بڑھا، اسی چیز میں وہی ابو بکر صدیق، غار ثور کا واقعہ جب ہوا، اب توجہ کیجئے گا، میرے محبوب نے ارشاد فرمایا کہ ابو بکر یہ میرا کان ہے، یہ کیا ہے؟ عمر کے بارے میں فرمایا کہ عمر میری آنکھ ہے، حضرت عثمان کے بارے میں فرمایا کہ عثمان مصطفیٰ کا دل ہے، یہ صحابہ کی فضیلت بیان فرمائی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ میں تمہیں ان لوگوں کے بارے میں بتاؤں کہ جو میرے نام کے نعرے لگاتے ہیں، میرے نام کا دم بھرتے ہیں۔ مولا علی فرماتے میں تمہیں ان کی پہچان بتا دوں، اگر وہ پہچان ان کے اندر ہو تو سمجھ لینا علی والا ہے، اور وہ پہچان نہیں ہے تو پھر میرا ماننے والا، چاہے وہ کتنے نعرے لگائے۔ بات سننا، مولا علی فرماتے ہیں کیا فرمایا کہ میری محبت، کون فرما رہے ہیں؟ علی، شیر خدا، اللہ کا شیر، میری محبت ابو بکر اور عمر ان دونوں کا بغض کسی بھی دل میں یہ جمع نہیں ہو سکتے ہیں۔ یہ علی فرما رہے ہیں میری محبت ابو بکر عمر شیخین کا بغض، یہ تینوں چیزیں کبھی بھی جمع نہیں ہو سکتی۔ فرمانے کا مقصد یہ کہ جہاں ابو بکر عمر کی بغض دشمنی ہے وہاں علی کی محبت نہیں، جہاں ان دونوں کی محبت ہے وہاں علی کا بغض نہیں ہو سکتا ہے۔ بتانے کا مقصد یہ ہے جس دل میں ابو بکر عمر ہے ایٹومیٹک وہاں پر علی تمہارے دل میں موجود ہوتا ہے، اور جس دل میں ابو بکر عمر نہیں، مولا علی فرماتے وہاں میری محبت کبھی بھی آ سکتی نہیں۔ اب جو مولا علی کے نام لیتے ماتم کرتے، مولا علی کے نام سے اپنے آپ کو سینے پیٹتے پھرتے ہیں، ان سے پوچھو بتاؤ ابو بکر کی عمر کی محبت ہے؟ کہ نہیں، ہم تو ان کو جہنمی سمجھتے معاذ اللہ، ہم تو ابو بکر عمر کو جہنمی کہتے ہیں، ہم تو کافر کہتے ہیں۔ اور میں نے کہا پھر بات پکی، اب تجھے کچھ نہیں کہتے، ہمارا فیصلہ ہمارے علی نے کر دیا ہے، ہمارا فیصلہ میرے علی نے کر دیا ہے۔ مولا علی فرما کے چلے گئے کہ جس دل میں ابو بکر عمر کی محبت نہیں، میری محبت کبھی بھی اس دل میں بیٹھ ہی نہیں سکتی ہے، کبھی نہیں آ سکتی میری محبت۔ اور جس دل میں علی کی محبت ہے وہاں ان دونوں کی دشمنی پیدا نہیں ہو سکتی ہے، وہاں ہمیشہ دونوں کی پیار محبت ہوگی۔ اب سنیے، ہجرت کا موقع آیا، میرے محبوب کو بڑا پریشان کیا مکہ والوں نے۔ اللہ نے فرمایا محبوب ایک کام کرو، یہ آپ کی جان کے دشمن بنے، یہ میٹنگ بنا رہے ہیں دارالندوہ میں بیٹھ کر۔ یہ غار ثور کا واقعہ بڑی لمبی اس کی تفسیر ہے، بڑی موضوعات، بڑی حدیث اس کے اندر ہے، میں صرف خاص کا پوائنٹ پیش کرنے لگا ہوں، وقت چونکہ بہت کم ہے، توجہ کیجئے گا۔ یا رسول اللہ نے فرمایا محبوب وہ دارالندوہ میں بیٹھ کر میٹنگ کر رہے ہیں، مکہ کے اندر ایک نجدیوں کا ایک مدرسہ تھا دارالندوہ جسے کہتے ہیں، جہاں میٹنگ ہوتی ہے ابو جہل وغیرہ کی۔ محبوب یہ میٹنگ کر رہے ہیں، پلاننگ بنا رہے ہیں آپ کو مارنے کی۔ اللہ میں کیا کروں؟ اللہ نے فرمایا میرے محبوب آپ مکہ چھوڑو مدینے چلے جاؤ، میں آپ کی اب میرے مصطفیٰ فرماتے ہیں یا اللہ مجھے مکے سے بڑی محبت ہے، یا اللہ کعبے سے بڑی محبت ہے۔ اب اللہ فرماتا میرے محبوب آپ مدینے جاؤ، جتنی محبت آپ کو مکے سے نا اس سے زیادہ محبت ہم آپ کو مدینے کی عطا فرمائیں گے۔ اب جاؤ ادھر میرے محبوب، یہ جان کے دشمن بنے ہوئے، اب چلے جاؤ میرے محبوب۔ سرکار نے فرمایا بھائی اللہ کا حکم آگے ہجرت کرو، تمام صحابہ ہجرت کی، کوئی حبشہ نکل گیا، کوئی کہاں نکل گیا، کوئی کہاں نکل گیا۔ ابو بکر صدیق ہجرت کر کے جا رہے ہیں حبشہ کی طرف کہ میں وہاں چلا جاؤں بھی بچوں کو لے کر، یہ گمسان کریں گے مکہ والے۔
جب وہ جانے لگے نا تو میرا نبی نے فرمایا ابو بکر تو کدھر جا رہا ہے؟ آقا آپ نے کہا ہجرت کرو چلے، میں تو حبشہ کی طرف جا رہا ہوں۔ فرمایا نا تجھے حبشہ جانے کی اجازت نہیں، اللہ نے فرمایا محبوب ہجرت کرو۔ میں نے کہا مولا اکیلا جاؤں یا کسی کو ساتھ لے جاؤں؟ فرمایا کسی کو ساتھ نہیں، صرف ابو بکر کو ساتھ لے کے جاؤ، اور کسی کو ساتھ لے جانے کی ضرورت نہیں۔ مولا علی کو اپنے بستر پر سلایا، تفصیل نہیں پیش کر رہا، خاص خاص بات کرنے لگا۔ علی کو بستر پہ سلایا، کیوں؟ کفار کی امانت تھی سرکار کے پاس۔ سرکار نے فرمایا علی میں چلا گیا تو فتویٰ لگا دیں گے کہ محمد مصطفیٰ چلے گیا، ہمارا مال بھی لے گیا، امانتیں لے گیا ہماری، تو یہاں سو جا۔ خدا کی قدرت، جتنا قد میرے نبی کا اتنا قد مولا علی کا، جو سونے کا اسٹائل میرے نبی کا وہ اسٹائل مولا علی کا، مست ہو کے سو رہے۔ میں نے کہا اے میرے مولا علی، سرکار جا رہے ہیں، آپ اپنی نیندیں پوری کر رہے ہو، آپ کو سرکار کی جان کی فکر نہیں۔ جملہ سنیے گا، جملہ کیش کیجئے گا۔ اب مولا علی کی بارگاہ سے آواز آتی ہے غلام فرید نورانی مجھے ٹینشن نہیں ہے۔ میں نے کہا علی کیوں؟ فرمایا اس لیے کہ مصطفیٰ کے ساتھ میرا یار ابو بکر جا رہا ہے، مجھے ٹینشن نہیں ہے، میرا یار ابو بکر مصطفیٰ کے ساتھ ہے۔ علی ابو بکر کیسے مصطفیٰ کی حفاظت کرے گا؟ تو میرے مولا علی کی بارگاہ سے آواز آتی ہے کہ ابو بکر تو اتنا عشق کے اندر آگے ہے کہ ہر چیز کا وہ تکلیف اپنے اوپر تو سہ لے گا، لیکن نبی کے قدموں میں کانٹا بھی نہیں چبھنے دے گا وہ۔ میں بے فکر، مجھے پتا میرا بھائی ابو بکر جا رہا ہے، مجھے ٹینشن نہیں۔ حضرت علی سو گئے، سرکار وہاں سے نکلے۔ اب توجہ کیجئے گا، مکہ کے اندر جو معاملات ہوئے اس کو چھوڑے، آگے چلے۔ اب یہاں سے نکلے سرکار مکہ سے، ہجرت کرنے لگے، راتوں رات مکہ سے نکل گئے، راتوں رات وہ میٹنگ بنا رہے صبح ایسا مسئلہ کریں گے۔ نکلتے 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 غار ثور کی طرف پہنچے۔ ابھی پہاڑ سے تھوڑے دور تھے غار ثور سے۔ اس پہاڑ غار ثور کا اصلی نام ہے اطحل، الف تو ہا لام، کیا؟ اطحل اس کا اصلی نام ہے۔ سور اس کو اس لیے کہتے ہیں کہ بندہ وہاں پر ٹھہرا کرتا، وہ رہتا تھا، اس کا گھر تھا، اس کے نام کی نسبت سے اس کو غار ثور کہا جاتا ہے۔ جبل نور بھی کہتے ہیں نا، آج وہ بھی جاتے ہیں، پہاڑ پہ چڑھتے برکت حاصل کرتے۔ میں نے کہا تمہاری عقل کا بیڑا غرق ہو گیا۔ کہا کیوں؟ میں نے کہا نہیں ماننے پہ آیا تو نبی کو نور نہیں مانتے، ماننے پہ آیا تو پورے پہاڑ کو نور مان لیتے ہیں۔ توجہ نہیں فرما رہے آپ، نہیں مانے تو نبی کو نور، ہم نبی کو نور نہیں مانتے، نبی بشر ہے، اور ماننے پہ آیا تو پورے پہاڑ۔ میں نے کہا یہ کیا؟ کہ یہ جبل نور یعنی نور کا پہاڑ ہے۔ ہائے ہائے ہائے، الٹی چال چلتے قلندر کے دیوانے، آنکھوں کو بند کرتے دیدار کے لیے۔ بولو اچھی آواز سے سبحان اللہ۔ بہرحال سنیے، اب راستے میں چل رہے ہیں نا، صدیق اکبر کبھی یہ سرکار چل رہے ہیں، کبھی آگے آ جاتے سرکار کے، کبھی پیچھے آ جاتے، کبھی ادھر کبھی ادھر۔ میرے حضور دیکھ کے بڑے مسکرا رہے، ابو بکر یہ کیا ہو رہا ہے، یہ ادھر ادھر کیا کر رہا ہے؟ اس نے کہا رسول اللہ میرا دل دھڑک رہا ہے۔ ابو بکر کیوں؟ آقا اس لیے کہ مجھے ڈر ہے کہ وہ ان کو پتہ چلے گا نا، وہ نکل گا، وہ بھاگ کے آئیں گے۔ میں جب مجھے ڈر ہوتا نا کہ آگے سے آئیں گے تو میں آگے آگے کھڑا ہو جاتا ہوں۔ میں نے کہا بیٹا عشق جو ہے نا، عشق اپنی بازی خود لگانے کو تیار رہتا ہے۔ بابا خادم حسین فرماتے تھے نا کہ اسلام خود اپنی پاور رکھتا ہے، عشق اپنی پاور رکھتا ہے، اپنا مقام خود بنوانا جانتا ہے۔ فرمایا کہ جب مجھے ڈر ہوتا ہے نا کہ وہ سامنے سے آئیں گے تو میں سامنے آ جاتا ہوں، جب میرا دل دھڑکتا ہے کہ وہ دشمن پیچھے سے آئے گا تو میں پیچھے آ جاتا ہوں، جب میرا دل دھڑکتا ہے کہ ادھر سے آئے گا تو میں ادھر آ جاتا ہوں، جب دل دھڑکتا ہے ادھر سے آئے گا تو ادھر آ جاتا ہوں۔ چلتے چلتے رہے نا، دل دھڑکنا بند نہیں کیا۔ صدیق اکبر نے کہا رسول اللہ ایک کام کرے، اب میرے کندھے پہ بیٹھ جائیں یار، اب میں ایسے گھومتا ادھر ادھر رہوں گا، میں تھک جاتا ہوں، آقا مہربانی کرے آپ کندھے پہ بیٹھ جائیں۔ اب جب میرے کندھے پہ رہیں گے تو میں گھومتا رہوں گا، پریشان نہیں ہوگی۔ مکہ کے بت توڑے، علی کا ہاتھ نہیں جا رہا، تو میرے نبی نے فرمایا علی میرے کاندھوں پہ چڑھ۔ علی نے فرمایا آقا آپ نبی ہیں، میں نہیں چڑھ سکتا، آپ میرے اوپر بیٹھ جائیں۔ تو میرے نبی نے فرمایا تو مجھے نہیں اٹھا سکتا، میں اللہ کا نبی ہوں۔ کس سے فرمایا؟ علی سے۔ صدیق نے کہا آقا میرے اوپر بیٹھے، فرمایا جی بالکل صدیق۔ اب میں خلافت کا جملہ دینے لگا، اب آپ کو سمجھ میں آئے گی تو سبحان اللہ ہونی چاہیے، نہیں سمجھ میں آئے تو خاموش رہنا۔ میں نے کہا بات یہ ہے، علی نے کہا آقا میں اٹھاؤں، فرمایا تو مجھے نہیں اٹھا سکتا۔ صدیق نے اٹھایا تو سرکار بیٹھ گئے اور اٹھا بھی لیا، چل بھی گئے۔ میں نے کہا او بھائی جس نبی کو
جس نبی کو زندگی میں ابو بکر اٹھا سکتا ہے اس نبی کے بعد خلافت کو ابو بکر کے سوا کوئی نہیں اٹھا سکتا ہے۔ جب زندگی میں ابو بکر نبی کو اٹھا سکتا ہے تو نبی کے بعد خلافت اس کے علاوہ کوئی اور اٹھا سکتا نہیں ہے۔ علی نے نہیں اٹھایا، میرے نبی فرماتے تو مجھے نہیں اٹھا سکتا۔ صدیق نے سرکار کو کاندھوں پہ بٹھایا۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب چل رہے تھے نا، پاؤں جب رکھتے مٹی پر، بالو ریت تو تھی مٹی عرب کی، پاؤں رکھتے نا تو زمین میں پاؤں دھس جاتے، نشان رہ جاتے۔ حدیث میں آتا ہے کہ ابو بکر پاؤں رکھتے اور پاؤں رکھ کے ایسے گھما دیتے پاؤں کو۔ یہ پاؤں رکھا مٹی پر، جس طرح آپ بالو ریت کی مٹی پہ جاتے تو آپ کے پاؤں چپک جاتے ہیں نا چپل کا نشان۔ کتنے پاؤں چل کے جائیں گے، چکنی مٹی پر آپ جائیں گے تو پاؤں چپکتے رہیں گے، پتہ چلا کہ 10 قدم کر کے بندہ گیا۔ لیکن حدیث میں آتا ہے سرکار ابو بکر پاؤں رکھتے، ایسے کر کے گھما دیتے، پاؤں کا نشان ہی ختم ہو جاتا۔ کم نام محبوبت تو امانت ہے تو حفاظت میں کروں گا، پاؤں رکھ کے ایسے گھما دیتے، نشان ختم۔ بڑی پریشانی کرتے کرتے غار میں پہنچے۔ اب توجہ کرنا، 5000 فٹ کی بلندی غار سور کی۔ کتنی؟ 5000 فٹ۔ صدیق اکبر لے کے چڑھ گئے۔ میرے جیسا نوجوان بھی جب وہاں گیا تو 2 مرتبہ 3 مرتبہ رستے میں رکا ہے، ہاپ گیا، سانس بھر گیا۔ جب میں عمرے پہ گیا اتنی لمبی، اور میں نے جب دیکھا چڑھا تو میری آنکھوں میں آنسو جاری تھے۔ میں نے کہا واہ صدیق تیرے قدموں پہ قربان جاؤں، ہائے 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 صدیق تیرے قدموں پہ لاکھوں سلام ہو کہ میرے جیسا نوجوان بھی سانس بھر رہا ہے۔ ابو بکر تو 5000 فٹ کی بلندی پہ مصطفیٰ کو اپنے کاندھوں پہ بٹھا کے چڑھ گیا ہے۔ وہاں صدیق کے قدموں پر سلام پیش کیا جاتا ہے کہ مصطفیٰ کو بٹھا کے چڑھے وہاں پر۔ غار سور کے اندر پہنچے، جب باہر بٹھایا سرکار کو، بس میں تقریر سمیٹنے لگا ہوں، بات بہت لمبی نکل گئی۔ یا رسول اللہ آپ رکیے میں اندر جاتا ہوں۔ کیوں؟ کافی ٹائم سے یہ غار بند ہے نا، ہو سکتا ہے کوئی گندی چیز ہو، کوئی اس کے جانور ہو، کوئی ایسے معاملات ہو، میں جا کے صفائی کروں گا، کوئی بھی چیز ہوگی پہلے مجھ پہ حملہ کرے گی، تیری طرف کوئی نہیں آئے گا، پہلے میں جاؤں گا۔ یہاں تو الٹا ہی حال ہے نا، کوئی پیر صاحب ہو یا کوئی امام صاحب ہو، کوئی بندہ نیا گھر لے لے نا، دیکھا اس میں کو اثرات بولے پہلے امام صاحب آپ چلو۔ توجہ نہیں ہے ابھی، پہلے حضرت آپ چلو۔ کیوں؟ کہ اندر جو بھی ہوگا اس کے بارے میں تو ہی آئے گا، ہم تو تیرے ادب میں پیچھے رہیں گے۔ اور توجہ تو کرو نا یار، کیا کہہ رہا ہوں۔ لیکن وہ صدیق اکبر عاشق ہے، کہتا نہ میرے محبوبہ پہلے میں جاؤں گا، جو بھی ہوگی پہلے مجھ پر حملہ کرے، آپ پر نہیں۔ اور پیر مرید تم نے بہت دیکھے ہوں گے، لیکن جو مرید ابو بکر ہے، جو پیر میرا مصطفیٰ، کائنات میں ایسی مثال تمہیں کہیں نہیں ملے گی۔ اندر گئے نا صدیق اکبر، ساری صفائی کری، کا کپڑے پھاڑ پھاڑ کے لگا دیے، سارے معاملات یہ سنتے رہتے ہیں آپ، لیکن جو میں بات کرنے لگا وہ سننا، وہ کبھی آپ نے سنی نہیں ہوگی۔ ایک سراغ رہی کہ انگوٹھا لگا دیا، بیٹھ گئے، آ جاؤ یا رسول اللہ۔ میرے آقا آ گئے، زانو بچھایا، میرے آقا نے فرمایا ابو بکر یار تھک گیا، اب نیند آ رہی ہے۔ اب مجھے نہیں پتا کہ سرکار سو رہے تھے یا اس کو کوئی مقام دینا تھا، مجھے نہیں پتا، یہ یار اور محبوب کی بات ہے آپس کی۔ سرکار نے سر رکھا اور سو گئے۔ اچانک جب سرکار اٹھے نا، صاحب نے ڈسا، آنسو نکلے، چہرے پہ گرے، یہ سارے معاملات۔ اب بات جو کرنے کی وہ سنی تو سنتے رہتے ہیں آپ۔ صدیق اکبر نے کہا رسول اللہ بات دراصل یہ کہ مجھے بہت پیاس لگ رہی ہے۔ آقا تمہارے بھی گلے سوکھے ہوئے ہیں کیا؟ بولو تو صحیح نا یار، خدا کے بندو۔ آقا مجھے پیاس لگ رہی ہے۔ اب سننا جملہ، غار میں اندر پہلے کون گیا تھا؟ ساری صفائی خود نے کی، سب معاملات کیے، ایک ایک کونا چھانا صدیق نے، ہیں ایسا ہی ہے نا۔ غار کے اندر بیٹھے رسول اللہ مجھے پیاس لگ رہی ہے، گویا کہ صدیق نے فرما دیا جب مشکل پڑ جائے تو مشکل کشا مصطفیٰ ہے، مشکل حل مصطفیٰ سے کروایا کرو۔ اب سنو، آقا مجھے پیاس لگ رہی ہے، تو میرا آقا کا دریا رحمت جوش میں آیا۔ سرکار نے فرمایا ابو بکر پیاس لگ رہی ہے؟ کہ جی آقا۔ فرمایا غار کے کونے میں جاؤ، وہاں سے پانی پی لو، ادھر کونے میں۔ اب صدیق اکبر کا ایمان دیکھو، یہ نہیں کہا رسول اللہ کونے میں، آپ سے پہلے تو میں گیا تھا، سارے کونے تو میں نے چھانے، ساری غار کی صفائی تو میں نے کی ہے، مجھے تو پانی نظر نہیں آیا، آپ بھی مذاق کرتے میرے ساتھ۔ ایسا کچھ نہیں کہا، سرکار نے کہا اٹھ کے چلے گئے۔ گویا کہ صدیق نے بتا دیا اگرچہ تمہارے سامنے کوئی چیز ہو نہ ہو، اگر نبی کہہ دے نہ ہو تو اللہ تب بھی کر دیتا ہے۔
وہ ہو جاتا ہے مصطفیٰ جو کہہ دیتے ہیں. میرے نبی نے فرمایا کونے میں چلے جاؤ. صدیق اکبر کہتے میں وہاں سے اٹھا, ادھر گیا, فرمایا میں نے جا کے دیکھا خدا کی عزت کی قسم پانی کی نہر چل رہی ہے. غار کے اندر پانی کی نہر. صدیق اکبر کہتے ہیں میں نے پانی پیا, میری طبیعت چینج ہو گئی. پانی کیسا تھا؟ صدیق کی بارگاہ سے آواز آتی ہے, حدیث پاک میں آتا ہے صدیق نے پانی پیا. میرے نبی نے فرمایا ابو بکر بتا میرے یار, بس اترنے لگا ممبر سے, بتا میرے یار پانی کیسا تھا؟ ابو بکر کہتے ہیں یا رسول اللہ دودھ سے زیادہ سفید تھا. پیچھے والوں بولو اسی ہاتھ اٹھا کے سبحان اللہ ذرا. آقا دودھ سے زیادہ سفید تھا. ابو بکر اور آقا برف سے زیادہ ٹھنڈا تھا. آقا اور میرے نبی فرماتے صدیق اور یا رسول اللہ مشک کے زیادہ خوشبودار تھا. صدیق اور فرمایا آقا شہد سے زیادہ میٹھا ہے, شہد سے زیادہ میٹھا. لیکن صدیق پیے. یا رسول اللہ ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں. فرمایا ابو بکر بولو کیا بات ہے؟ آقا غار میں تو پہلے میں آیا تھا, پانی کچھ بھی نہیں تھا, لیکن ابھی پانی یہ کہاں سے آ گیا ہے؟ میرے نبی کا جملہ سننا ممبر چھوڑنے لگا ہو, آواز پسند آئے تو دل والی سبحان اللہ. میرے مصطفیٰ فرماتے ابو بکر جب تو یہاں پر آیا ہے اور تو نے کہا کہ مجھے پیاس لگی ہے, اللہ نے جبریل کو حکم دیا جبریل جلدی جنت میں جا, حوض کوثر کی نالی کھینچ کر غار ثور تک لے جاؤ. صدیق پانی مانگے تو جنت کا پانی اس کو پلا دیا جائے. فرمایا ابو بکر یہ تیرے لیے جنت سے آیا ہے, یہ جنت سے لائن کھینچ کے لگائی گئی ہے. صدیق کو جنت کا پانی پلایا جائے. صدیق کہتے ہیں رسول اللہ جبھی تو کہوں کہ شہد سے زیادہ میٹھا کیوں ہے, آگ سے زیادہ ٹھنڈا کیوں ہے, اس سے زیادہ خوشبودار کیوں ہے؟ فرمایا یہ میرے حوض کا پانی ہے. اے بدبخت بے شرم, صدیق پر کتوں کی طرح بھونکنے والے. صدیق وہ ہے کہ جس کو دنیا میں میرے مصطفیٰ نے حوض کوثر کا پانی ملا, مجھے تو وہاں ملے گا, صدیق کو دنیا میں ملا ہے. ابھی بھی دو تین باتیں مغرب نے زیادہ بنایا, کبوتر نے انڈے دیے, یہ ساری تفصیل. اس میں حکمت کیا تھی؟ جو کبوتر نے انڈے دیے میرے نبی نے اس کو کیا انعام دیا؟ مغرب نے زیادہ بنایا, اس کو کیا انعام دیا؟ صدیق نے اندر سانپ سے ڈسوایا, اس کو کیا انعام دیا؟ یہ انعام بیان کریں گے رات کو. آج انشاءاللہ عشاء کے بعد مسجد میں محفل ہے, اور اس میں تفصیل سے پہلے بات کرنی ہے مجھے باغ فتح کی. کون سی باغ فتح؟ یہ جو پھدکتے ہیں نا بڑھ بڑھ کرتے ہیں, ان کی پھدکی ختم کریں گے رات کو انشاءاللہ. قرآن حدیث کی روشنی کسی پر بات کرتے ہیں. کیوں ہم سنی نہ بندوق اٹھاتے ہیں نہ کسی گلے کاٹتے ہیں, ہم بات کرتے ہیں دلائل ہاتھ میں لے کر. دلائل دنیا میں بات کرنے کے ہم چھوٹے بھوکتے والے نہیں ہیں, قرآن حدیث کا دامن پکڑ کے بات کرنے والے لوگ ہیں. کسی مائیں کے لال میں تپڑ ہو تو بلیز روڈ پہ بستر بچھا اور پھر بات کر, ہم تیار ہیں. ہم تجھے بتائیں گے کہ باغ فتح ایک چیز ہے. سارا جھوٹی منگڑت باتیں تم نے 9 گھنٹے روتی رہی, دروازہ توڑ دیا, بھاگ لگا دی, بھرنا کر دیا, بیوی کو یہ کر دیا, یہ ساری جھوٹی بات ہے. قرآن حدیث سے رات کو آپ کو سناؤں گا باغ فتح کیا چیز ہے. تشریف لائیں گے انشاءاللہ, ان کی ختم کریں گے انشاءاللہ. پھر انشاءاللہ یہ جو مغرب والی بات بھی رات کو سناؤں گا, اللہ تعالیٰ